گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور اللہ اکبر بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کلو نفس ذائقۃ الموت۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص حق کو پہچان کر پھر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے، بس خاموش رہے، وہ شخص گنگا شیطان ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ اپنے بچوں کو چکناہٹ و میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا پھرتا ہے۔ بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔
مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت و پریشانی آتی ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کی عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب دوسرے کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کیا کرو۔ لوگوں کو اتنا ہی وقت دو جتنا ان کو ضرورت ہے، ورنہ نہ تو تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی عزت باقی رہے گی۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ محبت پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن نفرت پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری اتنی ہی آسان ہے۔ جب بھی سکون کی کمی محسوس کرو، بے چین ہو، اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کرتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں، کیونکہ کچھ لوگ باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے بن جاتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ بیوقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے میں لگا ہوتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہیں، آخر میں وہی سب سے زیادہ دل دکھاتا ہے۔ روحانیت کی بلندی کو پانے کے لیے اپنے اندر گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، تاکہ میں کو پکڑ کر اس کو پاؤں تلے کچل سکو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پھر اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، اس لیے سب بانٹ دی جاتی ہیں۔ صرف غم اپنے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا،
کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ کے لگائے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کی بجائے پیسے برآمد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ مر جانے والوں کی برائی نہ کرو، گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو کیونکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی